سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ملے ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ کا ایک فریش ایپیسوڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنی ہے فرینڈز، وہ ہے لو برڈز کی کالونی کے اوپر۔ یہ کالونی فرینڈز ابھی میں نے تقریباً 5 سے 6 دن ہوئے ہیں بنائی ہے، اور یہ جو برڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں البینو اور لٹینو کے، یہ سارے کے سارے ریڈ آئیز کے برڈز ہیں، اور اس سے پہلے یہ برڈز جو ہیں وہ میرے شیڈ میں لگے ہوئے تھے 1 بائی 1، جہاں پہ یہ بہت ہی اچھے انڈے دے رہے تھے، جبکہ ان کے بچے نکلنے کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم تھی، اور زیادہ تر یہ پیئرز وہی ہیں فرینڈ جن کے بچے نہیں نکل رہے تھے اور انڈے ڈیڈ ان شیل بہت ہی زیادہ ہو رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان برڈز کو کالونی میں چھوڑا جائے، کالونی میں ان کی پروگرس کو دیکھا جائے کہ کیسی رہتی ہے۔ اگر یہ برڈز کالونی میں اچھے چلتے ہیں تو سیزن بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے اچھی بریڈ لی جائے، اور سارے کے سارے پیئرز ابھی جو ہے وہ کالونی میں سیٹ ہو گئے ہیں۔ 5 باکسز لگائے ہیں اور 5 ہی پیئرز میں نے اس کالونی میں چھوڑے ہیں۔ جب بھی آپ نے اپنے لو برڈز کے لیے کالونی لگانی ہے تو فرینڈز کوشش کریں کہ جب بھی اس میں برڈ چھوڑ دیں 3 سے 4 دن کے بعد وہاں پہ باکسز لگائیں، کیونکہ سارے پیئر جو ہیں وہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں اور ایک کالونی ان کی آپس میں بن جائے، ایک دوسرے کو اچھے سے پہچاننا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے برڈز چھوڑے ہیں اور فوراً سے وہاں پہ باکسز لگا دیں گے، تو اس سے باکسز کی وجہ سے لڑائیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ سارے کے سارے برڈز کو چھوڑ دیتے ہیں اور برڈز کو 3-4 دن یا ہفتہ آپس میں ایک ہی کالونی میں رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ جائیں، اور اس کے بعد میں باکسز لگاتے ہیں، تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی برڈ آپس میں لڑے گا نہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 5 باکسز جو ہیں وہ رکھ دیے، اور ہر پیئر نے اپنا باکس جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے، کوئی بھی پیئر کسی دوسرے برڈز کو تنگ نہیں کر رہا۔ لو برڈز میں زیادہ تر فرینڈز یہی ہوتا ہے کہ ایک پیئر جو ہے وہ سارے کے سارے باکسز کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے، سارے باکسز پہ نہیں تو اپنے ارد گرد والے 2-3 باکسز جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ان پہ قبضہ جمائے رکھتا ہے، اور کسی بھی برڈ کو اس میں جانے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آپ کو پروگرس اچھی نہیں ملتی۔ اور یہ بات جو ہے وہ نئے دوست جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں نے باکسز بھی لگا دیے ہیں، برڈز بھی پورے ہیں، پیئرز بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن بریڈ نہیں کر رہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے لو برڈز کی کالونی لگائی ہوئی ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر کے دیکھیں کہ آپ کے برڈ جو ہے وہ سارے کے سارے باکسز میں آ جا رہے ہیں، یا کہ ایک برڈ نے سارے کے سارے باکسز پہ قبضہ جمایا ہوا اور وہ کسی برڈ کو دوسرے برڈ کو یا پیئر کو اس میں جانے ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آپ کے برڈز بریڈ نہیں کرتے، اور آپ جو ہے وہ انہیں ملٹی وٹامنز اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھا دانہ سافٹ فوڈ جو مرضی دیتے رہیں گے، اگر وہ باکس ہی میں ہی نہیں جائے گا تو وہ بریڈ نہیں کرے گا۔ تو سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آپ اپنے برڈز کو دیکھیں کہ ان کو باکس مل گیا ہے یا نہیں ملا۔ اگر نہیں ملا تو جو پیئر تنگ کر رہا ہے اس پیئر کو وہاں سے نکال لیں جب تک کہ وہ دوسرے برڈز اپنے باکس کو سلیکٹ نہ کر لیں۔ تو خیر یہ سارے کے سارے برڈ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے باکسز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لی ہیں، باکسز میں آ جا رہے ہیں، کالونی کو لگائے ہوئے تقریباً ہفتے کے قریب ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کالونی کا رزلٹ جو ہے وہ کافی اچھا رہے گا، کیونکہ سارے کے سارے پیئرز آپس میں اٹیچ ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی پیئر دوسرے پیئر کو تنگ نہیں کر رہا۔ اور کافی دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے اکٹھا چھوڑ دینے سے پیئر ٹوٹ جاتے ہیں، یا میل جو ہے وہ کسی اور فیمیلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بھی کیسز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں فرینڈ کہ ایک میل جو ہے وہ 2 فیمیلز کو سنبھال لیتا ہے، لیکن ابھی تک اس کالونی میں ایسا نہیں ہوا، اور اگر ہوگا بھی تو میں نے ان کی پہچان کے لیے ان کو جو ہے وہ رنگ پہنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں رنگ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ فرینڈز ابھی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ رنگز میں نے اپنے نام سے بنوائے ہیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا۔ یہ دیکھیں فرینڈز، NVD کے نام سے میں نے رنگ بنوایا ہے، اور رنگ میں خاص کر کے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام لکھا لیں، اور اس کے بعد یہ PK18 کے 2018 کا رنگ ہے، اور اس کے بعد رنگ کا نمبر جو کہ آپ نے اپنی مرضی سے بھی آپ رنگ کا نمبر جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں۔ میں نے 1 سے 10 تک سیریز کے جو ہے نمبر لگوائے ہیں، 10 رنگز میں نے بنوائے تھے، اور تقریباً کہہ لیں کہ 50 رنگ میں نے بنوائے تھے، اور ان میں سے تقریباً کوئی
35 رنگ جو ہے وہ باقی بچ گئے ہیں جو کہ اپنے چھوٹے بچوں کو میں نے پہنانے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سیزن کے لاسٹ تک سارے کے سارے رنگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بڑے برڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کسی بڑے پیر کو رنگ ڈالیں تو اس کا نمبر جو ہے وہ لکھ لیں، اور کلر بھی اپنے ڈائری میں لکھ لیں، کہ یہ آپ کو دکھانے کی کوشش میں کرتا ہوں فرینڈز۔ یہ آپ کو نکر پہ جو پیر نظر آ رہا ہے، اس میں کیس یہ ہے کہ ایک کو گولڈن رنگ ڈالا ہوا ہے اور دوسرے برڈ کو بلیک کلر کا رنگ ڈالا ہوا ہے، اور اگر اس پیر کو بھی میں نے بلیک کلر کا رنگ ڈالا ہوا ہے تو میں دونوں کے نمبر جو ہیں وہ لکھ لوں گا، کہ مثال کے طور پہ یہ جو سامنا پیر بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے اگر ڈالا ہے رنگ بلیک کلر کا 4 نمبر اور گولڈن کلر کا میل کو ڈالا ہے 2 نمبر، تو میں اس پیر کا رنگ کا کلر اور رنگ کا نمبر لکھ کے پیر کے نام سے اسے اپنے پاس سیو کر لوں گا، اور اس پیر کے بلیک کلر کے رنگ کا نمبر اور دوسرا جو بھی کلر اسے ڈالا ہے اس کا نمبر جو ہے وہ لکھ کے سیو کر لوں گا۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ اگر فیوچر میں اللہ نہ کرے کوئی بھی برڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہوتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا برڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے، اس کے ساتھ کون سی فیمیل تھی، اس کے ساتھ اگر کوئی فیمیل ایکسپائر ہوئی ہے تو کون سا میل تھا، تو اس برڈ کو آپ کالونی سے باہر نکال دیں، اس کا دوبارہ سے پیر بنائیں اور کوشش کریں کہ پھر اس کالونی میں چھوڑ دیں، اور پیر اسی وقت چھوڑیں جب بھی آپ کو یقین ہو جائے کہ برڈ جو ہے وہ پیر بن گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیر لگائے بغیر ہی کالونی میں برڈز کو چھوڑ دیں، تو اس کا آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ ایک میل جو ہے وہ دو فیمیلز کو سنبھال لے گا، جس کی وجہ سے آپ کے برڈ جو ہیں وہ اچھے سے بریڈ نہیں کریں گے، اور وہ پھر دوسرے کسی بھی میل کو اس کے ساتھ لگنے ہی نہیں دے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کالونی لگائیں تو سارے کے سارے پیر جو ہیں وہ لگا کر چھوڑیں، تاکہ کوئی بھی برڈ دوسرے برڈز کو تنگ نہ کرے، اور اگر کالونی لگانے کے بعد کوئی برڈ دوسرے پیر کو تنگ کرتا ہے تو پھر آپ اس برڈ کو ہی وہاں سے نکال لیں تو اچھا رہے گا، نہیں تو ساری کی ساری کالونی کو وہ ڈسٹرب کرتا ہی رہے گا۔ تو فرینڈ، جب میں نے ان پیئرز کو کالونی میں چھوڑا تو ان میں زیادہ تر برڈز ایسے تھے جو کہ بالکل بھی اڑ نہیں پا رہے تھے، اور کالونی میں دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہے تھے۔ آج جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور سارے کے سارے برڈ جو ہیں وہ کالونی میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ 1 بائی 1 والے برڈ کو کالونی میں چھوڑیں تو وہ کافی ڈسٹرب رہتے ہیں، کیونکہ ان سے اڑا نہیں جاتا، ان کے پٹھے جو ہیں وہ اس قدر طاقتور نہیں ہوتے کہ وہ آرام سے فلائنگ کر سکیں، اور خاص کر کے وہ فیمیلز جو کہ انڈوں پہ آئی ہوں ان کا تو کالونی میں برا ہی حال ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے برڈ کو جو ہے وہ کالونی میں لگائیں تو کوشش کریں کہ آپ کی فیمیل جو ہیں وہ انڈوں پہ نہ ہوں۔ انڈے والی فیمیل جس کو آپ کو لگے کہ اس کی جھول بنی ہی ہے، اس فیمیل کو آپ 1 بائی 1 میں ہی رہنے دیں، جب وہ انڈے کمپلیٹ کر دے لے تو تب آپ جو ہے وہ اس فیمیل کو کالونی میں چھوڑیں۔ اگر اس سے پہلے آپ اسے کالونی میں چھوڑیں گے تو وہ بالکل بھی اڑ نہیں پائے گی، اور جس کی وجہ سے اس کا ایکسپائر ہونے کا جو ہے وہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈ، یہ سارے کے سارے لٹینو اور البینو ریڈ آئز کے برڈز ہیں۔ اور ایک اور ضروری بات جو آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کرنا رہ گئی تھی، کیونکہ جیسے جیسے باتیں ذہن میں آتی جاتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ شیئر کی جائیں، آپ دوستوں کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیونکہ زیادہ تر دوست جو ہیں میرے شوق میں نئے ہیں، اور زیادہ تر سبسکرائبرز بھی میرے ایسے ہیں جو کہ بالکل نیو ہیں، جنہیں برڈز کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ موٹیویٹ کرنا میرا کام ہے، ان کو جو ہے وہ شوق کو بہتر سے بہتر گائیڈ کرنا میرا کام ہے فرینڈز۔ تو یہ رنگ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں فرینڈز، ایک رنگ جو میں نے بنوایا ہے تقریباً 40 روپے کا ایک رنگ ہے۔ 2000 کے میں نے رنگ بنوائے تھے، تقریباً 50 رنگ تھے، ایک اس نے زیادہ دیا تھا۔ بہت ہی اچھی گیج کا یہ رنگ ہے، 40 روپے کا ایک بنا کے دیا ہے۔ میرا کسی کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا کام نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی رنگ بنوائیں، نہ تو میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں کہ یہ رنگ میں نے کس سے بنوائے ہیں، اور نہ ہی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے تھرو بنوائیں، جہاں سے مرضی بنوائیں فرینڈز، آپ اپنی مرضی کا کلر دے سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے 40 روپے کا ایک رنگ بنوایا ہے، اور اس میں لیزر پرنٹنگ یہ رنگ ہے، لیزر سے پرنٹ کیا ہوا ہے، اس کا جو لکھا ہوا ہے یہ جلدی نہیں مٹے گا، بلکہ نہیں مٹے گا، اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، یہ کافی دیر تک چلتا ہے کلر۔
اور ابھی کافی دوستوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ لٹینو ریڈ آئز اور البینو ریڈ آئز کا جو ہے وہ ریٹ کیا ہوتا ہے. تو فرینڈز البینو ریڈ آئز کا جو بریڈر پیئر کا ریٹ ہے وہ اور ہوتا ہے، جبکہ پٹھوں کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. اور بریڈر پیئر فرینڈ آپ کو البینو مل جائے گا تقریباً کوئی 20 سے 25 ہزار کے درمیان، اور لٹینو ریڈ آئز جو ہے وہ تقریباً 13 سے 15 ہزار کے درمیان آپ کو یہ لٹینو ریڈ آئز کا بریڈر پیئر مل جائے گا. میں اپنا کوئی بھی برڈ سیل نہیں کر رہا، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں اپنے برڈ کو سیل کر رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں. ریٹ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے جو نئے دوست ہیں انہیں ریٹس کا پتہ چل سکے، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، اور وہ پھر اپنے ملک کے حساب سے ریٹس کو جو ہے وہ دیکھ لیں. اور ساتھ میں آپ دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فرینڈز یہ میری بلیک ماس کی کالونی ہے جس کے بچے جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کافی دوستوں نے مجھے بلیک ماس کی کالونی بچوں کا کہا ہوا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بچے فرینڈ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے اب نام سے نہیں پتہ کہ کس دوست نے کہا ہوا تھا، لیکن اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں. یہ تھی فرینڈز آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فرینڈز، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے برڈز کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.